نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق حق تعالی شانہ کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ خاندانی رشتہ داروں کی طرح پڑوسی کو بھی وراثت میں شامل کر لیا جائے گا۔ سامعین محترم، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا صرف حکم ہی نہیں دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید بھی کی گئی۔ اسلامی معاشرہ میں پڑوسی کی حیثیت بھی رشتہ دار سے کم نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا رشتہ دار پڑوسی ہے، کیونکہ جس طرح خاندانی رشتہ داروں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اس طرح پڑوسی سے بھی ہر انسان کا مستقل واسطہ پڑتا ہے۔ بلکہ آج کل شہروں اور سوسائٹیوں میں لوگوں کے رہنے سہنے کا جو انداز ہے، اس میں تو خاندانی رشتہ داروں کے مقابلے میں ہر شخص کا پڑوسیوں سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے۔ پڑوسیوں سے روزانہ آمنا سامنا ہوتا ہے مگر رشتہ داروں سے نہیں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھے یا برے تعلق کا اثر براہ راست انسانی زندگی پر ہوتا ہے، اس لیے کتاب و سنت میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی گئی۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ذمے شرعاً پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں اور ساتھ ہی کچھ احسان بھی کریں۔ مطلب یہ کہ ضرورت کے وقت اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر ان کی دینی و دنیوی ضرورت پوری کریں، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان سے ملاقات کے وقت بشاشت اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں، ان کے احوال و خیریت معلوم کریں۔ اس بات کا خوب خیال رکھیں کہ ان کو بلا وجہ کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹی سی تکلیف و اذیت بھی نہ پہنچے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت بہز بن حکیم اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خبرگیری اور عیادت کرو، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا اہتمام کرو، اور اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے تم سے قرض یا مدد مانگے تو اپنی استطاعت کے بقدر اس کو قرض دو اور مدد کرو۔ اگر اس کے پاس ستر چھپانے کا انتظام نہ ہو تو اس کی فکر کرو۔ اگر اس سے کوئی مصیبت سرزد ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، بلا کسی وجہ کے اس کی پردہ دری نہ کرو۔ اگر اسے کوئی بلائی و خوشی ملے تو اسے مبارکبادی پیش کرو، اور اگر اس سے کوئی پریشانی لاحق ہو تو اسے تسلی دو، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کی گھر کی ہوا بند ہو جائے۔ اور جب تمہارے گھر کوئی اچھا اور عمدہ کھانا پکے تو اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے باعث اذیت اور تکلیف نہ بنے، اور اس کے لیے اس بات کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک اور کھانے کی خوشبو اس کے گھر تک نہ جائے، مگر یہ کہ اس میں سے تھوڑا کچھ اس کے گھر بھی ضرور بھیج دو۔ اس صورت میں کھانے کی خوشبو اس کے گھر تک پہنچے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا صرف یہی حق نہیں کہ اسے تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت بھی کیا جائے۔
تو حضرات صحابہ و صلحاء کا یہی حال تھا کہ حضرت کعب بن امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کے پڑوس میں رہتے تو اس کی ضروریات کا خیال کرتے، اس کے مصائب میں کام آتے، اور اگر اس کی کوئی چیز برباد ہو جاتی تو اس کا بدل عطا کرتے، اگر ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کے گھر والوں کو تسلی دیتے۔ سامعین محترم، ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے اور انہیں کسی قسم کی ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی ہم بہت کوشش کریں۔ اور صرف یہ نہیں کہ جو ہمارے گھر کے ساتھ گھر ملا ہوا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، اگر ہم کالج یا یونیورسٹی یا مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا بھی ہمارا پڑوسی ہے، اگر ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو ہماری سیٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا شخص بھی ہمارا پڑوسی ہے، تو ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اس کو بھی اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔